بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر بی جے پی لیڈر کریٹ سمیہ نے شہر مالیگاؤں آ کر اپنے معمول اور مزاج کے مطابق بڑے بڑے بیان دیے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیشی اور روہنگیا کے معاملے کو ایک مرتبہ پھر اٹھایا ہے، حالانکہ مہینوں کی جانچ کے بعد یہ بات صاف ہو گئی کہ نہ کوئی بنگلہ دیشی ہے نہ کوئی روہنگیا ہے۔ جنم داخلے میں معمولی اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے FIR درج کی گئی، مختلف لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بہت سے تماشے ہو چکے۔ ایجنسیوں نے تحقیقات کی، بہت ساری ٹیمیں یہاں آئیں، یہاں ڈیرا ڈال کر رہیں، جو کچھ وہ کر سکتی تھی انہوں نے کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن صورتحال جو سامنے آئی وہ یہ کہ یہاں رہنے والے سب اسی شہر کے باشندے ہیں یا دوسرے شہروں سے آ کر یہاں آباد ہوئے مگر اسی ملک کے باشندے ہیں۔ وہ کوئی بنگلہ دیش سے نہیں آئے، روہنگیا سے نہیں آئے۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ بی جے پی لیڈر کی یہ بدزبانی اور بیان بازی نہ شہر کے حق میں ہے، نہ ریاست کے حق میں ہے، نہ ملک کے حق میں ہے۔ جو ملک کے باشندے ہیں ان کو ہراساں کرنے کی کسی طرح اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں رہنے کا ہم سب کو حق ہے۔ بی جے پی لیڈر کا بار بار آنا، بیان بازی کرنا خود ان کے کردار پر سوالیہ نشان قائم کرتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو بھی سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں۔ جب شروع میں یہ معاملہ آیا تھا اسی وقت میں نے سماجی، ملی اور دینی تنظیموں کو متوجہ کیا تھا، شہر کے سیاسی لیڈران تک بھی پیغام پہنچایا تھا۔ ہمارے شہر کے ایک بڑے سیاسی لیڈر کو میں نے اس وقت خود بالمشافہ متوجہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 2-4-10 دن میں حل ہو جائے گا۔ لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ معاملہ بڑھے گا، پھیلے گا، اور میرے بدترین اندیشے درست ثابت ہوئے۔ آج پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اس پر سر جوڑ کر بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کریں۔ ہمارے کتنے بھائی بہن جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، دکھ جھیل رہے ہیں، ان کے خاندان کرب سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہوگا، ہمیں شہر کو محفوظ رکھنا ہوگا، شہر کے باشندوں کو ہمیں محفوظ رکھنا ہوگا۔ یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ بی جے پی لیڈر کریٹ سمیہ نے جامعہ اشاعت العلوم مکل کنواں کے سلسلے میں بھی بیان دیا ہے اور شک شبے کے دائرے میں اس ادارے کو لانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشاعت العلوم مکل کنواں کے ذریعے بہت سارے رفاہی اور سماجی کام ہوئے ہیں اور بلا تفریق مذہب ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچایا گیا، غیر مسلم بھائیوں کی بھی مدد کی گئی، اور مدارس اسلامیہ ویسے بھی اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ وہاں سے وطن دوستی کی تعلیم دی جاتی ہے، وطن سے محبت سکھائی جاتی ہے۔ جنگ آزادی میں مدارس اسلامیہ کا بڑا کردار رہا ہے۔ ایسے قیمتی اداروں کو شک شبے کے دائرے میں نہیں لانا چاہیے۔ اس طرح کی بیان بازی کرنا کہ مدرسے کا تعلق دہشت گردانہ چیزوں سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی افسوسناک بات ہے۔ مدارس اسلامیہ کے ارباب حل و عقد کو بھی اس مرحلے میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور مضبوط اقدام کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ان مشکل حالات میں مدارس کے لیے بھی بڑی دشواریاں ہیں، لیکن ان دشواریوں سے ہمیں عہدہ برآ ہونا ہوگا، مشکلات سے پنجہ آزمائی کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔